بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا توجہ کہ ہم میں سے ہر مسلمان دو چیزیں چاہتا ہے۔ ایک ہم کو توجہ پاک نبی کی شفاعت مل جائے۔ ایک کلاس روم میں ثواب کے لیے نہ بیٹھو، ثواب بعد میں ملے گا جب عمل کرو گے، اب یاد کرو۔ ہم میں سے ہر شخص پاک نبی کی شفاعت چاہتا ہے، یا اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما، ہر ایک یہ کہتا ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ پاک نبی کے ہاتھ کا اسے کوثر نصیب فرما، پیالہ۔ اب اس کے لیے دو شرائط ہے، شفاعت چاہیے تو شرک سے بچنا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا کٹورا چاہیے تو بدعت سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ میں نماز میں اچھی سوچ بری بات نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے مثال دے دوں۔ بعض مثالیں ایسے ہیں کہ اگر دے دوں تو ساتھی ناراض ہو جائیں گے، تو میں نے کہا یہ والی مثال اچھی ہوگی۔ کون سی؟ سنو، یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، یہ گھر پر پنجہ لگاتے ہیں۔ پنجہ آپ نے دیکھا ہوگا، پانی بھی ہوتی، یعنی مطلب یہ کہ پنج تن پاک، پانچ تن پاک، تو وہ کہتے ہیں پنج تن پاک، حسن حسین حضور فاطمہ علی۔ تو ہم بھی کہتے کہ پنج تن پاک، یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں صرف پنج تن پاک، ہم کہتے ہیں سب تن پاک، سب تن پاک، پنج تن پاک، تو ہم کہتے ہیں سب تن پاک۔ جس نے محمد مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا بس وہ پاک ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ ناپاک ہے۔ ہاں، بہرحال شیعہ پنجہ لگاتے ہیں۔ میں آج بدعت آپ کو سمجھا رہا ہوں، کل شرک میں سمجھا چکا ہوں۔ پنجہ ان کے گھر پر ایسے پنجہ ہوتا ہے، ٹھیک، دو گھوڑا نکالتے ہیں، تین جلوس میں اپنی پٹائی کرتے ہیں، چار چھریاں اپنے آپ کو مارتے ہیں، پانچ یہ شیعوں کی جو اذان ہے، جو اذان دیتے ہیں شیعہ، سنیے آپ نے، بس یہ 5 مثالیں کافی ہیں۔ اب ان کے بڑے بڑے علماء سے پوچھو، آپ 11 اماموں کو مانتے ہیں، 12ویں کا انتظار ہے ان کو، وہ چھپے ہوئے ہیں، امام غائب اس کو کہتے ہیں۔ بولو امام کا معنی کیا ہے؟ لیڈر۔ تو لیڈر ظاہر ہوتا ہے یا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، کہ وہ امام غائب دشمنوں سے چھپ گئے ہیں۔ تو امام 11 ان کے امام ہیں، ان سے پوچھو 11 اماموں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے جو آج کل آپ پڑھتے ہیں؟ ان کا ہر عالم بتائے گا نہیں۔ انہیں اپنی پٹائی کی ہے، ان پر تقریباً 700 سال گزر چکے ہیں، انہیں پٹائی کی ہے اپنی؟ نہیں۔ جلوس نکالا ہے؟ نہیں۔ گھوڑا نکالا ہے؟ نہیں۔ گھر پر پنجہ لگایا ہے؟ نہیں۔ یہ جو آپ اذان دیتے ہیں، اذان جو آپ دیتے ہیں، یہ جو اذان ہے یہ 11 اماموں نے دیا ہے؟ نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں 6 حدیث کی کتاب ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، 6 حدیث کی کتاب ہے، آپ سب کو نام آتے ہیں۔ شیعوں کی لیے 4 کتابیں ہیں۔ کون سی؟ اصول کافی، فروع کافی، الفقی من لا يحضر الفقی، الفقی من لا يحضر الفقی، اور چوتھی کون سی کتاب ہے؟ جی نہ، نہ، ہاں تہذیب الاحکام، شاباش، وہ ہے۔ یہ 4 کتاب میں نے ایران سے ہی منگوائی، ایران سے، یہاں نہیں ملتی میرے پاس۔ 4 کتابیں ایک کتاب میں، اس کے الفقی من لا يحضر الفقی میں لکھا ہوا ہے نا، یہ ان کی ایسی کتاب ہے، اس طرح ہماری بخاری مسلم ہے کہ یہ جو شیعہ اذان دیتا ہے آج کل شروع ہو چکی ہے، شیعہ اذان دیتے ہیں، پرانے زمانے کی کتاب ہے، سینکڑوں سال پرانی، کہہ رہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں بدعت ہے، بالکل غلط ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہمارے 11 اماموں سے اس الفقی من لا يحضر الفقی میں۔ باقی اگر مثالیں دیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، عقل مند کے لیے اشارہ کرتی ہے، تو وہ مثالیں میں نے چھوڑ دی اور ایسی مثالیں دے دی، جو لوگ یہاں نہیں ہیں تو چلو آپ کی زرسادی ضروری ہے، ورنہ بدعات ہمارے لوگ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ مثالیں دوں گا تو ساتھی ناراض ہو جائیں گے، تو میں نے چلو شیعوں کو رگڑ لیا۔ مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے نا،
پنجہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے، باہر کے ساتھی غور سے سنیں، پنجہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں۔ 11 اماموں سے ثابت ہے؟ نہیں۔ کلمہ ان کا، ان کی اذان، ان کا کلمہ، ان کی پٹائی، ان کا گھوڑا نکالنا، اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدعات۔ بولو کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن قرآن حدیث صحابہ تابعین تبع تابعین سے ثابت نہ ہو۔ ہماری یہ تعریف ہے۔ شیعوں کے نزدیک کیا تعریف ہے؟ قرآن، ان کی حدیث اور ائمہ اہل بیت سے ثابت نہ ہو۔ ہاں تو یہ تو کہاں ہے؟ یہ تو کس کتاب میں نہیں ہے، ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی عالم ان کا نہیں مانتا، پھر یہ ہوتی ہے بدعت۔ اس طرح بدعات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نام لے سکتا ہوں؟ نہیں لے سکتا ہوں۔ بہت سارے ساتھی ایسے بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے، ناراض تو کسی کو کرنا ہے نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے۔ بدعت جو ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں نے شرک کے حوالے سے سنائی، تو بدعت کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے پاس حضور کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پلائیں گے، بہت لوگ آئیں گے، ان کو پلائیں گے، آثار حضور سے ان کو پہچانیں گے کہ وہ چمک رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے، حضور ان کو پانی پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے ان کو منع کریں گے، فرشتے ان کو منع کریں گے، تو حضور فرمائیں گے چھوڑو نا ان کو تاکہ گلاس پلاؤں۔ تو پھر فرشتے کہیں گے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تعلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک وما غیروا بعدک، او کما قال، آپ کو کیا پتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں نے آپ کے اس دنیا سے، مجھے دیکھو توجہ، میری آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بڑے اضافے کیے ہیں، لہذا ان کو آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا، ان کو آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر کون سی؟ یہ کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، یہ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ حدیث میں ہے؟ نہیں۔ صحابہ تابعین تبع تابعین نے کیا ہے؟ نہیں۔ اور یہ تو ایسے ڈٹے ہوئے ہیں اس پر، یہ ثواب کا کام سمجھ کر رہے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کی حوض کوثر کا کٹورا نہیں ہے، فرشتے ان کو ہٹائیں گے، تو حضور بھی کہیں گے سوکن ہٹو جاؤ۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف۔ اچھا شیعہ یہاں کہتے ہیں، شیعہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ تو اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو حضور ان کو حوض کوثر نہیں پلائیں گے۔ شیعہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، تو ایک شیعہ نے اس طرح کہا، تو میں نے اس کو کہا وہاں اصحابی نہیں ہے، وہاں اصحابی ہے، اصحابی ہے، اصحابی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ دوبارہ بدعت کیا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ اچھا پھر وہ لوگ تو بدعت کرتے ہیں، وہ اوپر سے کہتے ہیں یہ مول نے جو لاؤڈ اسپیکر رکھا ہوا ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے یہ بھی بدعت ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، بدعت دین کے کام میں ہوتا ہے، دنیاوی سائنسی ایجادات میں نہیں ہوتا ہے بدعت، دین کا کام نہ کہ دنیاوی ایجادات، یہ مراد نہیں ہے کہ حضور نے تو اعراب نہیں لگائے ہیں، صحابہ نے اعراب نہیں لگائے ہیں قرآن پر، جواب یہ تابعین اور تبع تابعین نے لگائے ہیں، اور وہ بدعت نہیں ہوتی۔ یہ مینار جو ہے وہ مینار مسجد کا، اور یہ محراب یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اور مینار بھی یہ عمر ابن عبدالعزیز نے بنایا ہے۔ جو کام حضور کرے، صحابہ کرے، تابعین کرے، تبع تابعین کرے، وہ بدعت نہیں ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ قرآن میں محراب کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام، زکریا علیہ السلام محراب نہیں، عمران علیہ السلام محراب سے نکل گئے، تو محراب سے مراد مولوی کا کمرہ ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ تو عمر ابن العزیز نے بنایا۔ مینار جس سے مسجد کی پہچان ہو، یہ حضور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، عمر ابن العزیز نے لگایا۔ اعراب کس نے لگایا قرآن کے اوپر؟ لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف، سب یہی کہتے ہیں، تو ایک قول یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ یہ علی کے شاگرد ابو الاسود الدؤیلی نے زبر زیر پیش لگایا، ابو الاسود الدؤیلی۔ بہرحال تو بدعت سے ہم بچیں گے تو پاک نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر ہم کو ملے گا، شرک سے بچیں گے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ، نبی علیہ السلام کی شفاعت ہم کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں، آخری بات، آپ لوگ اکثر کہتے ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مولوی اختلاف کرتے ہیں، اور یہ مولوی اختلاف کیوں کرتے ہیں، اور مولویوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ہی دین ہونا چاہیے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور پھر قوریت نہیں ہونا چاہیے۔
جواب غلطی کس کی ہے؟ جو شرک پیدا کرے نیا فرقہ بنائے گا، جو بدعت پیدا کرے وہ نئی جماعت تیار کرے گا۔ تو فرقواریت آتی ہے شرک و بدعت سے۔ اگر ہم توحید و سنت پر آ گئے، شرک و بدعت کو چھوڑ دیا اور توحید و سنت پر آ گئے، اتفاق کوئی اختلاف نہیں۔ جو شرک کرے گا، فرقہ کس طرح بنتا ہے نیا؟ عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں۔ عید کے لیے اقامت ہے؟ نہیں۔ کبھی عید کے لیے اذان سنی ہے؟ نہیں۔ وہ ایک مسجد ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، ہے نہیں، انہوں نے عید کے لیے اذان شروع کر دی تو فرقہ پیدا ہو گیا، نیا فرقہ۔ وہ عید کے لیے اذان دیتے ہیں، بس وہ ایک ایسی مسجد ہے تو نیا فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ مغرب کی نماز 3 رکعت فرض ہے، وہ ادھر ایک مسجد ہے سندھ کے اندر، وہ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو نیا فرقہ پیدا ہو گیا۔ عید کی 2 رکعت ہے، وہ بنگلہ دیش میں ایک مسجد ہے، وہ 4 رکعت عید کی نماز پڑھتے ہیں، نیا فرقہ پیدا ہو گیا۔ فرقواریت نہیں ہونا چاہیے، مولوی فرقواریت کرتے ہیں، فرقواریت ہم نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں وہ نئی نئی چیز نکالتے ہیں تو نیا نیا فرقہ بنتا ہے۔ تم توحید و سنت پر آ جاؤ، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہاتھ نیچے باندھو یا اوپر، دونوں حدیث میں۔ 3 وتر پڑھو یا ایک، دونوں حدیث میں۔ پوری قامت پڑھو یا آدھی، دونوں حدیث میں۔ ہاں، یہ حدیث ہے یا مکہ مدینہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن حدیث میں ہے۔ اس میں یہ مطلب ہے کہ یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے، یہ فرقواریت نہیں ہے۔ انتظامی امور جماعت اسلامی والے ایسے کام کرتے ہیں اور اہل حدیث ایسا کام کرتے ہیں اور دیوبندی ایسا کام کرتے ہیں اور اشاعت والے ایسے کام کرتے ہیں اور ذاکر نائک صاحب ایسا کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر سراما صاحب ایسا کام کرتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ اختلاف نہیں، یہ انتظامی اختلاف ہے۔ کیا ہے یہ؟ جو دیوبندی ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہے، ڈاکٹر سراما صاحب ہے، ذاکر نائک ہے، الہدیٰ والے ہیں، بولو یہ جو اختلاف ان کا آپس میں ہے یہ فرقواریت نہیں ہے۔ یہ اختلاف کون سا ہے؟ انتظامی۔ ایک کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے دین کا، دوسرا کہتے ہیں اس طرح دین کا کام کرنا چاہیے، یا اوپر نیچے ہاتھ ہم باندھتے ہیں، دونوں حدیث میں ہے۔ یہ اختلاف نہیں، اختلاف ہے شرک اور بدعت کو رواج دینا۔ اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ سنت کو ہر ایک مانتا ہے، داڑھی اور پگڑی۔ بدعت کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ بدعت خاص ہوتی ہے، سنت عام ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے، ہر علاقے کی بدعت جدا جدا ہوتی ہے۔ بدعت میں اختلاف ہوتا ہے، سنت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اتنا سبق کافی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور شرک و بدعت سے بچائے اور توحید و سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پڑھیں گے سبحانک اللہم اللہم، موٹا کر کے اللہم، پہلے آپ پڑھتے سبحانک اللہم تو غلط تھا، جو میں اس طرح پڑھتا ہوں اللہ اللہ، سبحانک اللہم، موٹا کر کے سبحانک اللہم۔ لطیفہ قاری صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو بچوں کا تم یہ اردو بھی عربی میں کہو اور تجوید سے کہو تاکہ آپ کی تجوید کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ جو 100 روپے کا شہد لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ 100 روپے کا بازار سے شہد لے آؤ۔ تو بچہ چلے گیا 100 روپے لے کر دکاندار کے پاس، دکاندار کو کہا 100 روپے کا شہد دے دو، شہد، شہد۔ دکاندار نے کہا شہد تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے، تو گاڑا کر کے پڑھو الحمد، الحمد، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ پورا مہینہ ہم پڑھیں نا یہ بھی کافی ہے، اس کو ہم سیکھ لیں۔ سب کا غلط ہے، ناراض نہ ہونا، پڑھیں سبحانک اللہم۔ بس تراویح کے لیے آیا کرو، 7 منٹ درس ختم ہو گیا، شیطان کہتے ہیں اڑ جاؤ، نہ مانو شیطان کی۔ کھانے کے لیے ولیمہ میں کتنا انتظار کرتے ہو، اس لیے کہ لقمہ مل جائے۔ تو صبح سویرے آیا کرو، صبح اٹھ کر جنہیں تہجد پڑھو، نہ تو 8 رکعت اور نہیں 2 رکعت پڑھو، اور تراویح میں غلطی مت کرو، تراویح کے لیے آیا کرو۔ موت کا پتہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، ہاں؟ اور ناراض نہ ہونا، یہ ٹچ موبائل ذرا رمضان میں بند کرو، قرآن کھولو، بولو انشاءاللہ، گھر جا کے قرآن پڑھو
اور جو قرات سیکھنا چاہیں وہاں کونے میں ایک ساتھی بیٹھے ہوں گے، آپ ٹھہر جائیں تو را طا فا حا یہ سبق سیکھو کونے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرما. یا اللہ افغانستان، ترکی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما. دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ ہماری پریشانی ختم فرما، قرض ختم فرما. صلی اللہ